ویلکم، السلام علیکم۔ ایک نبینے شخص کی کہانی ہے۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا سبق بھی دیتی ہے۔ کہانی کو اینڈ تک لازمی سنیے گا، بہت اچھی لگے گی۔ سردیوں کا موسم، ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب خاص و عام صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھی۔ وزیر مشیر اور امراء وغیرہ سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اسی وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک دھمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک جیسی دیتی ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا ہے اور ایک ہے شیشہ۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہ پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینی ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بھی بولے کہ ہم بھی جانچ نہیں سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے۔ لیکن شکست پر انعام کا بھی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے۔ کوئی شخص پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخر کار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نبینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا۔ ایک موقع مجھے بھی دیں۔ ایک آدمی کے سہارے سے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایسے تو میں پیدائشی نبینا ہوں لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جان سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ موقع دینے میں کیا حرج ہے؟ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس نبینے شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دو۔ اس نبینے شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئیں اور پوچھا گیا، اس میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں ہی کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق
اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نبینہ شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نبینے شخص سے کیا۔ اس نبینے شخص نے کہا، سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے، وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے اور اپنے برے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے، وہ ہیرے کی مانند ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ زندگی میں حالات کتنے ہی برے کیوں نہ آ جائیں، حالات کا ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ہیرا بناؤ، شیشہ نہیں، کیونکہ زندگی میں دل کی دھڑکن ECG کی رپورٹ بھی اگر اوپر نیچے نہ ہو تو انسان کو ایکسپائر کی گنتی میں گنا جاتا ہے۔ اسی لیے زندگی اتراؤ چڑھاؤ کا حصہ ہے، کبھی ہمت مت ہاریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن والا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کے نیچے ایک اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔